اللہ پاک نے اس تعلیمی عمل یا تعلیمی نظام کے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان آداب کا تذکرہ اس آیت پاک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ قلم اللہ پاک نے پارہ 29 میں ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ نون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے جو اس قلم سے تحریر کیا جاتا ہے۔ یسطرون سطر سے ہے تحریر، یعنی اللہ نے اس قلم کی بھی قسم اٹھائی اور اس سے ہم جو تحریر کرتے ہیں اس کی بھی قسم اٹھائی۔ شان نزول کے حوالے سے یا معنویت میں اولاً تو یہ لوح محفوظ جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ قلم مراد ہے، اور جو پوری دنیا کے احوال ہیں جو لوح محفوظ پہ لکھے گئے ہیں وہ مراد ہیں، لیکن بالعموم ہر قلم اور ہر تحریر جو ہے وہ عزت کی حامل ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے نا پہلی وحی میں کہ علامہ بالقلم، الذی علامہ بالقلم، کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو یہ قلم جو ہے یہ ایک اعلی تعلیم ہے، وسیلہ تعلیم ہے، اور اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اس قلم سے مراد جو بچے کچی پینسل استعمال کرتے ہیں سر وہ بھی ہے، جو ہم یہ بورڈ مارکر استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہے، کوئی ہائی لائٹر ہے کوئی وہ بھی ہے، کوئی جلی پین ہے وہ بھی ہے۔ ہر قلم جو ہے وہ قلم کے اندر شامل ہے، ہر پین، مارکر، بورڈ مارکر، ہر ٹائپ جو ہے اس کے اندر، کوئی برش ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ہر لکھنے والی شے ہے، ہر جو لکھنے کا آلہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، اور اس آلے سے جو کچھ ادا ہوتا ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی بھی ہم نے قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے جناب۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے جی سر، علم حاصل کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے قلم بہت ضروری ہے۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے قلم کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی اور سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ اس کا احترام بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے۔ جب قلم کا احترام ہے تو پھر بک کا بھی احترام بنے گا سر، پھر کاپی کا بھی بنے گا، جو ہم نے کوسچن پیپر دیا اس کا بھی بنے گا، جو بچے ٹیسٹ لکھ رہے ہیں اس کا بھی بنے گا۔ اگر بچے نے ٹیسٹ دیا ہے، اس ٹیسٹ پر اس کی صفر آ گئی ہے، غلط ہو گیا ہے، اس غلط تحریر کا بھی احترام بنے گا۔ یہ کلاس روم ہے، اس ٹیبل کا بھی احترام بنے گا، اس ڈیسک کا بھی احترام بنے گا، اس در و دیوار کا بھی احترام بنے گا۔ تو تعلیمی عمل کے اندر شامل جتنی چیزیں ہیں ان کے تقدس کو میں نے آپ نے سر اجاگر کرنا ہے۔ آج بچے اپنے گھر جاتے ہیں، بیگ اٹھایا ہوتا ہے اور دھے کر کے مارتے ہیں جناب، یہ سر سلیقہ نہیں ہے۔ ہم اب اس کے اندر ایک دینی مدارس والی بات بھی آ گئی چلتے چلتے کہ اب یہ جو ہمارے بیگ وضع کر دیے گئے، ایجاد کر دیے گئے ہیں، ان میں بھی ایک درجہ جو ہے نا وہ کما حقہ ادب نہیں ہے۔ پہلے دینی مدارس میں یا بچے جو اپنا بستہ اٹھاتے تھے تو یوں کر کے چلتے تھے سر، سپارہ لے کر، کتاب لے کر جا رہے ہیں، سکولز میں بھی ہاں جی سر پہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ یوں سمجھنے کہ بدعت سیئہ بن گئی جناب، اور چلتے چلتے جو بیگ ہے کچھ تو اپنی کمر پہ پشت پہ اٹھاتے ہیں، اور آج تو وہ ٹائرز والے، ویلز والے بیگ آ گئے ہیں جناب۔ اسی لیے سر یہی نظام ہے سر۔ اور اس کے اندر ایک اور جو میں کلاس روم میں دیکھتا ہوں، بچے جناب اپنا پین جو ہے دوسرے کو کیچ کروا لیں، سر مارکر نہیں یار وہ سڑتا، وہ ٹیسٹ نہیں یار وہ کتاب وہیں سے وہیں کیچ کرا دی، تھرو کرا دی، تو یہ بھی سر بے ادبی ہے۔ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، جی سر، ٹیچر اپنا نمونہ پیش کریں، بالکل جی، ٹیچرز بھی بچے کی ایک بار جو چیز دی وہ پھینک دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، غیر موضوع رویہ سر، مثالی استاد کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا سر۔ پاس کتاب ہوتی ہے وہ کتاب اٹھا کر مارتے تھے، ہاں ایسے جی، ہاں سزا دیتے ہوئے۔ اب اس کے اندر نا ایک دور موجود کے اندر ایک نئی آزمائش یہ بھی ہے کہ پہلے جب ہم فرض کریں میں اب 86 کی میری پیدائش ہے تو 90 سے میں نے پڑھنا شروع کیا، تو ہم نے قلم دوات سے لکھنا شروع کیا، پھر اساتذہ نے کہا ہولڈر سے لکھیں، تو اس میں قلم کا احترام زیادہ تھا۔ اب یہ جو جدت آ گئی ہے جناب، نہ انک ہے، نہ انک لگانی ہے، نہ فل کرنی ہے جناب، 5 روپے کا پین لیا، جیسے ختم ہو اس کو پھینک دیا۔ سر یہ جو پین استعمال شدہ ہے نا سر، اس کی بھی تعظیم ہے، اس کی بھی توقیر ہے، اس کو ریسائیکل کروائیں، اس کو سیل کریں، لیکن اس کو کوڑے کی ٹوکری میں نہ پھینکیں سر۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سر یہ ہم علمی رویہ اور علم دوست نہیں ہیں۔
اللہ نے اسی قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ اب یہ اگر ناکارہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو صحیح کر دیں۔ یہ سر مقدس اوراق کو سنبھالنے کا حکم ہے۔ اب اوراق میں آئیں تو ایک اور آزمائش ہے پورے معاشرے کے اندر، شاپنگ بیگز ہیں ان کے اوپر پرنٹنگ آ رہی ہے، کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کے اوپر پرنٹنگ ہے، جوتوں پہ پرنٹنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سر ہم نے اس رویے کو نا جہاں تک ہو سکے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ وسیلہ علم جو شے بھی ہے، وسیلہ تعلیم جو شے بھی ہے، اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اب اگر ایک ہے سر کتاب، ایک ہے قلم، ایک ہے کلاس روم، ایک ہے اسکول ٹیچنگ جو ایڈ آڈیو ویژول ایڈز ہیں، اور ان میں ایک ہے استاد۔ اگر وسائل تعلیم میں کسی کا درجہ پر رکھنا ہو تو ان تمام وسائل تعلیم میں سے پہلا نمبر کس کا بنے گا سر؟ پہلا نمبر سر استاد کا ہے۔ تو استاد جو اتنی محترم شے ہے کہ جو اللہ کے نظام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی مثالی بننا چاہیے، اپنا کردار جو ہے نا موضوع رکھنا چاہیے۔ میں زمانہ طالب علمی میں جب پڑھ رہا تھا ساہیوال میں، تو اسلام آباد کے ایک پروفیسر صاحب ہیں اسلامک یونیورسٹی کے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر عاصم صاحب، وہ ادھر آئے، انہوں نے ایک یوں سمجھے ٹریننگ دی بڑی کلاسز کے طلباء کو، اساتذہ کو۔ تو انہوں نے ایک بات مثال دی، وہ مثال میرے ذہن میں نہ باقی رہ گئی۔ وہ یہ ہے کہ استاد کی ایک شخصیت کا، حیثیت کا، ذات کا بچے کے ذہن میں ایک یوں سمجھے قطب مینار ہوتا ہے، ایک مقدس محترم ایک قطب مینار ہوتا ہے۔ اور جب استاد سے کوئی بھی غیر موضوع بات، غیر موضوع رویہ یا بد اخلاقی معذرت کے ساتھ سرزد ہوتی ہے نا سر، اب دیکھیں نا جو استاد کلاس روم میں کھڑے ہو کر کسی بچے کو گالی دے رہا ہے سر، یہ استاد کے رویے کے ساتھ حق ادا کرنے والی بات تو نہیں ہے نا۔ تو جب استاد سے بد اخلاقی یا غیر اخلاقی رویہ سرزد ہوتا ہے نا، تو وہ تقدس کا جو احترام کا مینار بچے کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، وہ ایسا مسمار اور ایسا پاش ہوتا ہے، وہ دوبارہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز اساتذہ کرام، معزز اساتذہ کرام، اپنی ذات پر بھی کام کریں، بچوں پر بھی محنت کریں اور اپنی ذات پر بھی کام کریں۔ وہ سریکی میں ہماری ایک مثال دی جاتی ہے، آج یہ ڈش ہے کنیے ہوتی ہے نا جناب، بھانڈے چی اوہی آسی۔ ہم اپنے آپ کو اندر سے جتنا مزکہ، مصفہ، مطہر بنائیں گے نا، ہمارے رویے باہر سے اتنے ہی مزکہ اور مصفہ ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، تو ہم تبھی دوسروں کی طہارت کا باعث بن سکتے ہیں۔